تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ماں باپ کا کام ہے چیک کرنا ہمارے بچے 11:45 بجے کیوں آ رہے ہیں, کیوں 11:30 بجے آ رہے ہیں. ان باتوں کو دھیان رکھے. اس لیے اس ماں کو سامنے بلایا گیا ہے, یہ گواہی ماں کی وجہ سے ہے. اچھا, تو امی نے کہا چرچ جاؤ گے تو ٹھیک ہوگے. اچھا, پھر تو پرستش ہو رہی تھی تب بھی مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی تھی. اس وقت تک درد تھا؟ میرے خیال لاسٹ دن تک درد تھا. جب دعا ختم ہوئی ہے تو معجزانہ مجھے شفا ملی. واہ واہ, ریس. لیکن ایک بات اور کہ لاسٹ ٹائم تک شیطان مجھے کہہ رہا ہے تو نے گواہی نہیں دینی. وہ دے ہی آکھے گا. بیٹھتے بیٹھتے مجھے خداوند نے کہا جب تو کھڑا ہو گیا تو گواہی دے. آمین 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 آمین. گاڈ بلیس. یسوع کے نام سے اس معجزے کو قائم کر دیتا ہوں. آمین. قضات کی کتاب میں سے 7:14 قضات. تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. خدا نے مدیان کو, سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے. آمین. یسوع ہماری فتح ہے. اس سارے بیان میں جو مرکزی کردار ہے, مرکزی کیریکٹر, وہ جدعون ہے. کلام سننے والے اور کلام پڑھنے والے ضرور جانتے ہوں گے جدعون کا مطلب کیا ہے. لڑاکا. یہوہ کی تلوار اور اس کے ساتھ لڑاکا. جی, یہوہ کی تلوار کون؟ جدعون. اور پھر اس کے نام کے معنی لڑاکا. لڑاکا ایسا نہیں جو خاندان والوں کے ساتھ یا شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ لڑتا رہے اس لیے وہ لڑاتا ہے. وہ یہوہ کی تلوار کی گواہی ہے. آمین. یعنی ایسا لڑاکا جو تاریکی کی قوتوں, ناپاک تاثیروں, غیر مہذب جہالتوں, لعنتوں, حالتوں کے خلاف خدا کی قوم, خدا کے لوگوں کے خلاف جو دشمن کی تاثیریں اور اس کے پلان ہے ان کے خلاف لڑنے والا. آمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً بہت بڑی گواہی ہے. اگر کوئی لڑاکا ہو تو ایسا لڑاکا ہو. آمین. تو پھر وہی لڑاکا جو تاریکی کی قوتوں, ناپاک تاثیروں اور خدا کی قوم, خدا کے لوگوں کے خلاف حملہ آور ہونے والی, دکھ کرنے والی, برباد کرنے والی, تباہ کرنے والی تاثیروں کے ساتھ لڑتا ہے, تو حقیقت میں وہ یہوہ کی تلوار ہے. ہاللویا.
لڑائی کا، تو گویا ہر خادم، ہر لیڈر اور کلیسیا کے لوگ جو ناپاک تاثیروں کے ساتھ جنگ لڑنے والے ہیں، وہ یہوہ کا ہتھیار ہے. آمین. اور ایسا ہتھیار جو خدا کے ہاتھوں کا پروکار ہتھیار ہے، اور جنہیں خدا اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی انائنٹنگ کے ساتھ، اپنی حضوری کے ساتھ، اپنی حشمت میں، اپنے جلال میں، اپنے روح میں استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. جدعون بذات خود کچھ نہیں ہے، ڈرتا تھا، ڈرتا تھا، خوف زدہ بھی تھا، لیکن کیسے وہ اپنے نام کے معنی کے مطابق حقیقت میں وہ منظر عام پر آتا ہے، اور کس طرح سے وہ یہوہ کے ہاتھ کا پروکار ہتھیار اور تلوار بن جاتا ہے. ہم آگے چل کے دیکھیں گے، جب اس نے جنگ لڑی اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی. اس کے پاس کیا چیزیں تھیں وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں. ہم 300 بندے اس کے ساتھ تھے، ان میں سے کسی کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی. جو کچھ تھا وہ گن گن کے لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کیسے انہوں نے فتح پائی، کیونکہ وہ آپ یہوہ کی تلوار اور خدا کے ہاتھوں کا پروکار ہتھیار بن گئے ہیں. آمین. آمین. بن کے وچ جا کے دھماکے کرنا ہے، نہیں یہ نہیں ہے. تے لبے باچو سیری سیر لب گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. کچھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لگانے کی ساتھ ضرورت نہیں ہے. از خود کلیسیا آج کے اس دور میں خدا کے ہاتھوں کا پروکار ہتھیار ہے. اگر آج خدا کسی کو چھونا چاہتا ہے تو وہ کلیسیا کے وسیلہ سے، اگر خدا کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ کلیسیا کے وسیلہ سے، اگر خدا دکھائی دینا چاہتا ہے تو وہ کلیسیا کے وسیلہ سے. آمین. سو جدعون چنا گیا اور کلیسیا بھی چنی ہوئی ہے. کلیسیا معنی ہی یہی رکھتی ہے، چنے ہوئے لوگ. اکلیسیا چنے جانے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ